السلام علیکم ویورز، میں اختر کمال آپ کا ٹرینر لائف کوچ، اور جس طریقے سے آپ لوگوں کی لائکنگ اور یہ سارا کچھ ہے ایز یوزول، یہ تو ایک بڑا میرا ویسا ہو گیا، لیکن میں دل سے آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں گا جو لوگ سیکھ رہے ہیں، جن کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے مینٹل اور جو فزیکل اینڈ اسپریچول، اور جس طرح کی بھی لرننگ ہے، اور جو میرے پاس فیڈ بیک ای میل کے ذریعے واٹس ایپ کے ذریعے جس طریقے سے آ رہا ہے، تو مجھے بڑا اچھا فیل ہوتا ہے کہ چلو کسی کی زندگی میں کچھ پازیٹیوٹی میں نے دینے میں اپنا کردار ادا کیا ہے۔ ابھی پچھلی ویڈیو میں کچھ اشرف المخلوقات کے سلسلے میں جو میری ایک تھوڑا سا تھا، تو اس سلسلے میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس کو ان ڈیٹیل بتاؤ۔ میں کچھ میری ویڈیوز تھوڑی سی طرح سے لمبی بھی ابھی پچھلے دنوں ہو جاتی ہیں، ورنہ میرا ٹارگیٹ ہوتا ہے 5 سے 8-7 منٹ میں کوئی اہم میسیج آپ کو بتا دوں۔ تو اشرف المخلوقات پہ ہی دوستوں ہم بات کرتے ہیں، اور اس میں ایک اپنی پرسنل اسٹوری سے ایز یوزول جس طریقے سے میں شروع کرتا ہوں وہ بات کروں گا۔ پہلے کہ دیکھیں، یہ خدا کی کتاب ہے قرآن حکیم، اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک آفاقی پیغام ہے رہتی دنیا تک، کیونکہ یہ لاسٹ پروڈکٹ ہے، لاسٹ کتاب ہے، نہ اس کے بعد کوئی رسول نے آنا ہے، اور یہ اسی سے ہی ہم نے رہنمائی اور ساری، اور یہ تمام دنیا کے انسانوں کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے اس میں رہتی دنیا تک رہنمائی راستہ ہے، تا قیامت تک ایسا ہی رہے گا۔ کلام فرقان میں تسخیر کائنات، سوچ سمجھ بوجھ اور فکر شعور، ہر ایک چیز کے بارے میں مفصل اور مدلل بیان اللہ رب کریم نے ہمیں بتایا۔ اچھا، ہم انسان بخصوص ہم مسلمانوں میں ایک یہ دعویٰ ہے کہ یہ ہماری کتاب ہے، اور ہم اس کو ایز اے پریویلیج لیتے ہیں، اور یہی میں نے پچھلی کسی ویڈیو میں کہا تھا، اور اسی بات پہ میں آگے بڑھاتا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، دیکھیے، اس کو چھونے سے، اس کو جھاڑ پھونک میں مرتے ہوئے سورہ یاسین دکھا دی، اس کی ہوا وہ کر دی، تو یہ ایکچولی اس کی ڈیمانڈ ہے نہیں، اس کی یہ سمجھ کے لیے اور عمل کے لیے ہمارے پاس آیا۔ اور دیگر جو دوسری قومیں تھیں، اور انہوں نے اس کلام پاک کو، اس چیز کی اہمیت کو جانا کہ رسولوں کا سلسلہ نہیں ہے، چاہے وہ گاڈلیس سوسائٹی تھی، انہوں نے اس کو تعصب کی انک سے کو پھینکا، اور پھر اس کا مطالعہ کیا، اور پھر اس سے بینیفٹ لیا، اور کائنات کے چھپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھایا اور اس کو وہ کیا۔ اور خاص کر کے رشین جو روس ہے، وہاں پر پوری ایک اس کی لائبریری ہے، پورے ایک تھنک ٹینک ہے ان کا، اور بہت شروع سے وہ اس کی جو کلام اللہ کی جو اس طرح کی دعوتیں اور جو چھپے ہوئے راز ہیں، اور اس پہ وہ انالیسز اپنے حساب سے وہ کرتے ہیں اور اس کو بینیفٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے دوستوں، جس طریقے سے نوجوان نسل ہماری ہر چیز میں گوگل بابا، میں کہتا ہوں گوگل بابا میں وہ اس کو سرچ کیا اور وہ انفارمیشن لے لی، اور انفارمیشن اور نالج کا جو فرق ہے وہ میں آلریڈی آپ کو بتا چکا ہوں۔ آپ انسان کی 4-4.5 سال 5-6 لاکھ سال اسٹوری اگر کبھی اٹھا کے دیکھ لیں، تو آپ یہ دیکھ لیجیے کہ کوئی جانور، خصوصاً جو یہ درندے ہوتے ہیں، وہ اپنی اس انگوٹھے سے اپنی اس انگلی کو نہیں پکڑ سکتے۔ یہ آپ کو گوگل میں میرا چیلنج ہے، یہ شرف اللہ نے ہی انسان کو دیا ہے کہ وہ پین کو ہولڈ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی بھی جانور ہے کہ کسی نے بھی حق کے لیے نہ اس کا زہر کا پیالہ پیا، نہ کبھی کسی انسانیت کے لیے کوئی لومڑی، شیر، گیدڑ، کتا، یہ جو ہے نہ پھانسی پہ چڑھا، نہ یہ سارا کچھ ہوا۔ دوستوں، میں اپنے بہن بھائیوں میں 5واں میرا نمبر تھا، سیکنڈ لاسٹ تھا، اور لاسٹ ہونے کا فائدہ بھی ہے، نقصان بھی ہوتا ہے، اور ظاہر ہے سارے بڑے بہن بھائی تھے، سب نے بچپن میں ٹھیک ٹھاک طریقے سے مجھے دھویا، اور اچھا ہی دھویا، کیونکہ جو میری حرکتیں تھیں یا جو میں شرارتی تھا، اگر اس پہ میں 5000 پیج کی بھی کتاب لکھوں کبھی، جیسا میں نظر آتا ہوں اتنے معزز طریقے سے آپ سے، شرارت جو بچہ ہے وہ اندر ہے میرے، اور میں اس کو بڑا خیال رکھتا ہوں، اور یہ سب کو رکھنا چاہیے، اس کو نہیں مارنا چاہیے۔ وہ جس دن آپ نے مار دیا تو پھر آپ بوڑھے بھی ہو جائیں گے، آپ ضعیف العمری بھی آ جائے گی، بیماریاں بھی گھیر لیں گی، لہٰذا اس بچے کو بالکل اسی طرح سے اپنے ڈارلنگ کی طرح اس بچے کو وہ کریں۔ تو دوستوں، ایسا ہوا، میرا جو چھوٹا بھائی ہے اس کا میرے پاس فون آیا کہ والدہ وضو کرتے میں 5-7 سال پرانی بات ہے کہ یار وہ گر گئی ہیں اس طریقے سے، اور سر میں کچھ چوٹ ہے اماں کے، اور وہ جگہ تھوڑی سی نیلی ہے۔ تو ایمرجنسی میں نے ڈاکٹر کو ایسا دکھایا، اس نے کہا نہیں ایسی کوئی وہ نہیں ہے، یہ سارا کچھ ہے، لیکن بھائی اب ان کو CT اسکین اور وہ MRI والا سلسلہ ہے، اور جب میں ان کو بتا رہا ہوں تو کسی نے غلط فیڈ بیک، وہی جو میں نے ابھی پچھلی ویڈیو میں جو گوف اور جو آپ کو کاوٹ کا جو بتایا تھا، تو اب میں جا رہا ہوں تو اماں مجھے ڈانٹ رہی ہیں، ظاہر ہے وہ چھوٹا بھائی گھر کا، اور اس طریقے سے تو بھائی اب آپ ہی قابو کرو اماں کو، اور اس طریقے سے وہاں لے کے جانا ہے۔ میں نے کہا اچھا کوئی مسئلہ نہیں۔ خیر میں وہاں پہنچا، اور بڑی
मुश्किल से मुराद है कि मेरी बात अल्हम्दुलिल्लाह मेरी माँ मान लेती थी। उसकी वजह ये थी कि मैंने अपनी माँ को कभी भी मायूस नहीं किया। हत्ता कि एक मैंने इंटरव्यू में भी ये बात कही है अपने जो चैनल पे, ये बताया था कि जब मुझे स्कूल से कभी टुल्ला लगाना होता था, कभी गायब होना होता था, तो मेरे ख्याल से मैं दुनिया का वाहिद शख्स हूँ कि मैं कहता था कि माँ आज मैंने स्कूल नहीं जाना और मैं आज ऐसे ही घूमूंगा फिरूंगा। तो पता उस ज़माने में अब नई नस्ल को तो भाई 50 पैसे को अठन्नी कहते थे। तो मुझे उस दिन मेरी माँ 1 रुपया देती थी और सिर्फ एक बात कहती थी कि बेटा धूप में मत फिरना। उनको पता था कि ये स्कूल नहीं जा रहा और जो से और मेरी माँ के साथ अपने इस तरीके से बॉन्डिंग थी। और यही मेरा मैसेज जो होता है कि कम्युनिकेशन जो है खुदा के वास्ते गैप को ख़त्म करो। माँ बड़ा एक अल्लाह का तोहफ़ा और दोस्त की तरह अपनी माँ को रखो। तो मैं कहता था माँ आज मैंने स्कूल नहीं जाना। और इवन मेरे बड़े भाई को भी नहीं पता होता था। यूनिफॉर्म में हम सब साथ जा रहे होते थे और मैं वहाँ से 2-3 हमारे दोस्त गायब। और फिर उसके बाद 1-1:30 बजे जो उसका स्कूल का टाइम था, क्योंकि वो शिकार का मुझे मेरे ख्याल से कोई 11-12 साल की उम्र से शौक़ है और आज तक है। तो वो शिकार का ही पहलू होता था कि कहीं एयर गन कहीं छुपा देते थे और फिर खैर वो एक अलग बात थी। तो इसी तरीके से मैं हर बात, तो मेरी माँ मेरी कभी बात कोई नहीं टालती थी। और जब मैंने कहा माँ से कि मुझे आलिम दीन बनना है और मुझे दर्स निज़ामी और ये, तो उस दौरान भी अम्मा ने मुझे बहुत ही जिसे कहना चाहिए एक फैसिलिटेट किया हर तरीके से। रिसर्च में करता था, चारों तरफ मेरे किताबें और ये वो। मेरी माँ बड़ा मेरा वो करती थी। और माँ तो सबसे बड़ी दर्जगाह है। फिर मेरी वालदा ख़ुद एक कुरानी टीचर थी और हज़ारों लोगों को उन्होंने इस तरह से पढ़ाया। तो टू कट शॉर्ट ऑफ स्टोरी पे मैं वहाँ में आता हूँ। तो CT स्कैन और MRI वाला मरहला था। भाई ने हाथ ऐसे हैंड्सअप कर लिए थे, मुझे बुला के मैंने माँ को समझा के अपनी वालदा को लेके गया डॉक्टर के पास। बात की, डॉक्टर ने चेक किया, उसने कहा यार वी हैव टू चेक दिस MRI और ये सारा कुछ है। तो मैंने कहा अच्छा मैं 2-3 मिनट लूँगा। मैंने बड़ा बेहतर तरीके से अम्मा को कहा, मैंने कहा अम्मा एक्सरे आपने कराया है? उन्होंने कहा हाँ। मैंने कहा एक्सरे में क्या होता है? ये होता है सीधे। मैंने कहा अम्मा इसका कुछ किसी तरह से वो मशीन के अंदर बंद करने कुछ भी ऐसा कुछ नहीं है। आप कहेंगी तो मैं आपके साथ हूँगा क्योंकि ये अलाउ नहीं कर रहे। और रेडिएशन वाला एरिया वो आप लोगों को सारा पता है। मैंने कहा अम्मा खाली एक हेलमेट टाइप की कोई किसी चीज़ होगी और वो डॉक्टर जो है 5-10-15 मिनट में होगा और हम आपके साथ हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। एक जहन से शक तो दूर हो कि आपकी ऐसी चोट लगी है। फिर आप अच्छा नमाज का मेरी माँ ने ज़िंदगी में मैंने नहीं देखा कभी, कज़ा तो दूर की बात है कि नमाज़ छोड़ी। तो मैंने कहा फिर आपकी नमाज का भी देखना नहीं बेटा नहीं। मैंने कहा फिर नमाज वगैरह फिर आपको अलाउ नहीं होगी इस तरीके से, आप ये कर लें। आपने डॉक्टर ने देख लिया, कुछ मेडिसिन कोई गोलियाँ वलियाँ ये जो होती हैं और ये सारा नहीं। मेरी वालदा वहाँ गई और अब रिक्वायर्ड जो एक टाइम था 5-7-8 मिनट का, तो वो तकरीबन 20 मिनट हो गए मुझे। खैर मैंने बड़ी मुश्किल से इजाज़त लेके वो वहाँ से पता चला कि जी उनका टेस्ट वगैरह हो गया। जो मैंने जिस वक्त अंदर गया तो एक बड़ा शॉकिंग मैंने मंजर देखा कि अम्मा बड़ी बैठी हुई हैं और बड़ा जो डॉक्टर था वो स्पेशलिस्ट जो रेडियोलॉजिस्ट पत्नी क्या कहते हैं, वो ऐसे सर झुकाया हुआ है और अम्मा उसको प्यार कर रही हैं और वो दुआएं लेते इतने में मैं पहुंच गया। और अम्मा के साथ जिस तरीके से उसने मेरी वालदा ने को कि भाई मुझे तो इनकी दुआओं की और ये सारा कुछ इत्तेफाक से मैंने बताया ना, हज़ारों उनके शागिर्दों में से पता चला कि वो कहीं सिलसिला मिल गया तो पता चला वो उनका स्टूडेंट। और बड़ा अम्मा ने उसको प्यार करके ये दुआ वगैरह सारा वो सिलसिला था और फिर वो वहाँ से वो आए। दोस्तों मुझे वहाँ पर ख़्याल आया कि या इससे पहले जो हमारी जो नई जनरेशन है उन्हें पता होगा कि गेटवे एक्सचेंज में जिस तरह हम जलील होते थे, वहाँ जाते थे, हमारे अपने प्यारों की कॉल आती थी, बुकिंग कराते थे, या किसी महल्ले में किसी के यहाँ फ़ोन होता था तो हम वहाँ जाते थे। और आज अपने प्यारों को आप बैठे बैठे उनको इसी तरह से देख रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी कॉल है, जो डिफरेंट जो ऐप्स हैं उसमें। तो मेरा जहन बड़ा वो हुआ कि हु इज़ अशरफुल मखलूक़ात के जो गेटवे वाला मसला जो था, जो MRI का जिसने वो किया, जिसने जहाज़ का वो किया, जिसने ट्रेन वो की, जिसने और हमारी ज़िंदगियों में बेहतरी लाने के लिए ये लाइट्स, ये बल्ब, ये ट्रेन और ये बसेस और ये टायर और एवरीथिंग। तो देखिए दोस्तों, अगर कुरान को मेरे ये मकसद अक्सर मैं बताता रहता हूँ कि ये जिस तरीके से यानी 30 पारे में से जो है सूरह जो आप उसको 114 अराउंड जो है उसको वो लें, फिर उसके बाद आप देखें इसका नज़ूल ज़ाहिर 2 ही शहरें हुए हैं, मक्का और मदनी होती है, और मक्की कोई जद्दा या दूसरी जगह वो नहीं हुआ। फिर हिजरत से पहले के कलाम अल्लाह का देखें, हिजरत के बाद का आप देखें, पूरे कलाम में मैं पहले यही सोचता था कि सूरह बकरा जो है 2.5 पारा उसमें है, अल्लाह ताला ने हमसे अल्लाह माफ़ करे मतलब कहता था यार कुछ रिलेशन हमारा है नहीं कि कहाँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का दौर, कहाँ नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर।
لیکن آپ جب دیکھیں تو پتہ یہ چلے گا کہ تو پورا کچھ توحیدیت کا، اور جس طریقے سے ایک بتایا ہے کہ ایک چہیتی قوم، پسندیدہ قوم، ایک اتنی لولی نیشن جو ہے امت بنی اسرائیل، اور کس طریقے سے ان کی حرکتیں ایسی تھیں، اور سارا کچھ کرنے کے بعد کس طریقے سے اللہ نے ان سے وہ درجہ چھینا، اور وہ جو ہے قبلہ چینج ہوا، اور پھر یہاں آیا، پھر رسالت بھی جو ہے ہاشمی، اس میں یہ تمام چیزیں آپ کو پتہ چلی۔ لیکن بہت ہر جگہ آپ دیکھیں دوستوں کہ لا تعلمون لا علم، ہر جگہ یعنی کہ علم والے، فضل والے، کرم والے غور نہیں کرتے، فکر نہیں کرتے، زمین کی اتنی سختی میں اور وہ پودا ہوتا ہے اس کے جگہ، اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ ایک چیلنج آپ کو کرا، اٹھیں اور اپنی نگاہیں آسمان کی طرف دیکھیں، یہ نیلا آسمان ہے، یہ ایک چھت ہے، کیا اس میں کوئی ہول، کوئی سوراخ، کوئی نقصے نہیں ہے، اس کے بنانے والے ہم ہیں۔ دوستوں قرآن کی ایک بڑی پیاری آیت ہے کہ کوئی خشک اور کوئی تر ایسا نہیں ہے جو اس کتاب مبین میں ہو۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے تمام درخت اگر قلم بن جائے اور دنیا کے سارے سمندر اگر سیاہی بن جائیں، تو جب بھی اللہ تعالیٰ کا جو کلام ہے اس کے اوپر ہم لکھنے سے قاصر ہیں، سمجھنے سے قاصر ہیں کہ یہ کیا اتنی بڑی ایجاز اور کتنا بڑا ہوا ہے۔ میں سارے اپنے دوستوں کو یہی بات کہتا ہوں کہ جب آپ کو ٹائم ملے، خدا کے واسطے جس نے قرآن کا ترجمہ پڑھا ہے اس کو اصل میسیج پتہ چلے گا۔ اور دیکھیں ثواب تو آپ کو ادھر وے میں ملے گا، اس کو چومیں گے بھی ثواب ملے گا، اس کو کھولیں گے، اس کو دیکھیں گے۔ یہ سمجھ کی کتاب ہے، یہ عمل کی کتاب ہے، یہ جاننے کی کتاب ہے، یہ ڈسکوری کی کتاب ہے، یہ ایکسپلوریشن کی کتاب ہے۔ جو اس پہ عمل کرتا ہے میرے خیال سے اشرف المخلوقات کے دائرے میں وہی شخص آتا ہے کہ جو انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اپنے ایجادات کے ذریعے، اپنے القابات کے ذریعے، اپنے عمل کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے اپنی سراؤنڈنگ میں۔ میرے خیال سے وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے۔ اگر آئی ایم سوری ٹو سے کہ اگر دیکھیں، خود سوچیں کہ افریقہ کے جنگلوں میں نیشنل جغرافی والے مہینوں وہاں پر پڑے رہتے ہیں، اور کئی لوگوں کی وہاں اموات بھی اس طریقے سے ہو چکی ہے کہ وہاں اتنی خطرناک جو ہے اسپائڈر اور یہ دوسرے جو اینٹ اور یہ دوسرے جو چیزیں ہوتی ہیں، لیکن ان کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ اتنی دور جائیں، اور جانے کے بعد انہوں نے ساری چیزوں کی ڈسکوری کی، سب کچھ بتایا، انسان کے لیے کھول دیا۔ اسی طریقے سے جو دنیا میں جو دو اتھینٹک میڈیکل سائنس کے جو مضمون میڈیکل سائنس جنرل UK اور میڈیکل سائنس جنرل USA، وہ اپنی تمام ایجادات کو جو ہے پبلک کر دیتے ہیں کہ بھئی یہ اس طریقے سے یہ ہے۔ جس طریقے سے تقریباً 20 25 30 سال تک ایک انڈے کے بارے میں امید تھی کہ جی ایگ یولک جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، اور ایگ وائٹ صحیح ہے، اور اس سے کولیسٹرول، آپ کو لیٹسٹ پتہ ہوگا کہ انہوں نے کہا نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ لیکن قرآن جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک جو ہمارا ایک جو اسراف ہے، وہ اسراف سے ہمیں منع کرتا ہے۔ اللہ نے کہیں نہیں منع کیا کہ میں اچھی گھڑی نہیں پہن سکتا، اچھی ٹائی نہیں پہن سکتا، اچھا کوٹ نہیں پہن سکتا، اچھی گاڑی نہیں چلا سکتا۔ ایک طریقہ آپ کو 2.5 کا جو طریقہ ہے زکوٰۃ کا، اور اس کے علاوہ وہ اسراف کے علاوہ آپ ایک سادہ اپنی زندگی گزاریں، انجوائے کریں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو ہے اس میں۔ تو اشرف المخلوقات کا مجھے والدہ کی اس سے ایک یہ چیز آئی کہ کس طریقے سے آسانی ہوئی، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا۔ اس کے بعد یہ ہوا، اور ٹیسٹ جو تھا اوکے تھا، اس نے مجھے دوسرے دن بتایا، اس نے کہا کہ نہیں سارا از اوکے۔ میں نے کچھ اور سوالات کیے، میں نے ڈاکٹر صاحب وہ گری ہیں، تو پھر کہتے ہیں کہ اس کے بعد نیند نہیں آنی چاہیے، سارا کچھ کہتے ہیں نہیں یار ایوری تھنگ از اوکے، کچھ نہیں ہے، بس ریسٹ کرنا چاہیے ان کو۔ پھر میں گھر آ کے والدہ کو میں نے رپورٹ بھائی مبارک ہو، اور یہ سارا کچھ، اور وہ 1-1.5 دن تک اسی پریشانی میں، یا جن لوگوں نے ان کے دماغ میں یہ بات ٹھوکی تھی۔ پھر میں نے کہا ارے اماں لیٹ سیلیبریٹ، ابھی سردیاں بہت ہیں، اور کیوں نہ گاجر کا حلوہ چلنا چاہیے۔ ہاں بیٹا گاجر کا حلوہ چلنا چاہیے، گاجر کا حلوہ وغیرہ ہم نے سب نے کھا کے سارا کچھ۔ مجھے یہ اللہ نے ایک صلاحیت دی کہ جس طریقے سے ایک ڈپریس انسان ہوتا ہے، تو مجھے اس کی ایکچولی یہ مائنڈ گیم ہوتا ہے سارا۔ آپ کسی بھی کے گھر اگر کسی کے تعزیت کرنے، ایسے بہت سارے میرے واقعات ہیں کہ جن کے جو لو ون ان کا انتقال ہوا، اور ہم جاتے ہیں تعزیت کرتے ہیں، اور وہی کہانی اچھا کیسے ہوا تھا، کیا وہ بیمار تھے، اب بیمار تھے کیا تھا، کس طریقے سے انتقال ہوا، وہ فلم دوبارہ سے پھر چلنی شروع ہوتی ہے۔ اب وہ جتنی دفعہ وہ بتاتا ہے، وہ دیکھیے ایک مطالعے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، جس طریقے سے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، میں سارے اسٹوڈنٹ سے بھی یہ بات کروں گا کہ آپ بآواز بلند یہ پڑھیں کہ یہ ایسا ہوتا ہے، دیر از اے 4 province، مائی کنٹری نیم از پاکستان۔ اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو ٹوائس لرننگ ہوگی، اور وہ آپ کا جو ہے شارٹ میموری ہوتی ہے آپ کی کانشیس مائنڈ کی، وہ سب کانشیس مائنڈ میں وہ چیز چلی جاتی ہے، وہاں سے آپ اس چیز کو اٹھا کے وہ کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے والدہ کا میں نے مائنڈ ٹوسٹنگ اس سے کہتے ہیں، ایک دم مائنڈ کو ٹوسٹ کرا۔ میں نے کہا اماں یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اور اس طریقے سے، اور ماشاءاللہ آپ کچھ بھی نہیں، اور یہ وہ، اور الحمدللہ ایسا ہی ہوا۔ تو دوستوں اشرف المخلوقات کی ذمہ داری کو سمجھیں، اس کو ایز اے پریویلیج نہ لیں کہ ہم مسلمان ہیں،
مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، کلمہ پڑھا، کان میں ہمارے اذان دی گئی اور خدا تعالیٰ کی آخری کتاب کے حامی ہوئے ہیں. اس طریقے سے نہیں، ہم نے کتنا اس سے فائدہ اٹھایا، کیا کیا. ہمیں ماضی میں گھسنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو بحر ظلمات میں گھوڑے دوڑائے اور جنہوں نے کیا اور بڑے انہوں نے اپنا وہ کیا. بھائی آج کے دور کی 2018 ہم نے اب کیا کیا. تو اشرف المخلوقات کے معنی، منشا، مقصد، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. خود بھی خوش رہیں، دنیا کو بھی خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں، آسانیاں بانٹیں. خدا آپ کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.